السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدر اجلاس عزیزم قاری شعیب حفظ اللہ قسمی صاحب، مصطفیٰ بشیر حفظہم اللہ، حکم دیا گیا ہے کہ صراط مستقیم کی تفسیر کریں۔ تو آئیے بلا کسی تمہید کے ہم موضوع پر آتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت ما ماننا ہدایت؟ ہدایت کسے کہتے؟ پوری زندگی آدمی سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھ لیا جائے کہ ہدایت، یہ جو دعا مانگ رہا ہے، ہدایت کا کیا مطلب، نہیں بتا سکتا۔ ہاں، دنیا کے معاملے میں تو بڑے شاطر ہیں، بڑے چاق و چوبند دنیا کے، یعنی آپ لوگوں کو خالی مولویوں کو جنت میں بھیجنا ہے، آپ کو کہاں جانا ہے؟ مولوی ہی غور و فکر کرے، آپ کو کدھر جانا ہے؟ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت بڑی نعمت اللہ عطا کرنے والا ہے رمضان کی شکل میں۔ یہاں دیکھو کتنے مختصر لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن ابھی سے خریداری چالو ہے۔ کپڑے پہن کر کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، پہن کر کس کو دکھا رہا ہے؟ اللہ کا بھیڑ لگی ہوئی ہے مردوں کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واہ، انہوں نے تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رکھی ہے۔ دیکھ کر کے حیرت ہوتی، جی چاہتا ہے نکل ہی جائیں شہر سے، کیا ہو رہا ہے؟ اتنی آبادی مسلمانوں کے یہاں پر ہے، لیکن دین کے نام پر دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے دین ہے ہی دین کے درمیان۔ تو اہدنا الصراط، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ أَنْفَعُ الدُّعَاءِ وَأَعْظَمُهُ وَأَحْكَمُهُ دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقیم۔ اسی وجہ سے سب سے نفع بخش اور سب سے عظیم اور سب سے محکم اور مضبوط دعا فاتحہ کی دعا اہدنا الصراط المستقیم۔ جتنی بھی دعائیں ہیں، تمام دعاؤں میں سب سے عظیم دعا یہ اہدنا الصراط المستقیم۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہدایت کی دعا
سب سے عظیم دعا ہے تو ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمی ہے، یہ ثابت ہوا ہے۔ جب سب سے عظیم دعا اہدنا الصراط المستقیم ہے تو ہدایت جو آپ مانگ رہے ہیں اس دعا میں، وہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے اور سب سے نفع بخش نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی، کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس نعمت کا مطلب کیا ہے، اس نعمت کا مفہوم کیا ہے؟ جی تو آئیے ہدایت کا مطلب پہلے بتاتے ہیں ہم آپ کو۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے اراءۃ الطریق، ٹو شو دا پاتھ، راستہ دکھانا۔ جی یہ مطلب ہے اس کا۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ صاحب مجھے منماڈ جانا ہے، ذرا رہنمائی کریں گے؟ رہنمائی، نمودن میں نے دکھلانا، اسی سے راستہ دکھلائیں گے، کیسے جاؤں؟ اچھا تو یہاں سے بس اسٹاپ جاؤ اور وہاں سے آپ کو بس ملے گی وغیرہ وغیرہ، بتا دیا۔ یہ ہے اراءۃ الطریق، جیسے ہدایت ارشاد بھی کہتے ہیں، راستہ دکھا دینا، راستہ بتا دینا۔ اب یہاں ٹھہرے آپ، راستہ دکھا دینے کا کیا مطلب ہے؟ راستہ دکھا دینے کا کیا مطلب ہے؟ راستہ بتا دینے کا مطلب کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آدمی کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ شیطان کے راستے ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه ابن ماجہ فی کتاب الایمان۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے ہیں، ابن ماجہ شریف میں۔ جی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، he drew a straight line، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھی، فخط خطا وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن یسارہ، پہلے سیدھی لائن کھینچی، اب اس کے بعد دو لائنیں دائیں طرف اور دو لائنیں بائیں طرف، کتنے ہو گئے؟ چار ہوئے نا؟ ہاں چار ہوئے۔ اور آپ نے بیچ والی جو لائن ہے اس کے اوپر انگلی رکھی، ثم وضع يده في الخط الاوسط، یہ بیچ والی جو لائن ہے اس کے اوپر آپ نے انگلی رکھی اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں راستہ بتانا۔ راستہ بتانا، راستہ بتانے کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ بتانا۔ راستہ بتانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بتانا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، تو یہ جو راستہ ہے یہی راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور بقیہ اور جو راستے ہیں وہ اللہ کے راستے نہیں ہیں۔ جی اچھا، یہ کام نبی کا ہوتا ہے، راستہ دکھا دینا بس۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، نبی کا کام تذکیر ہوتا ہے، زبردستی کسی کو راستے پر لانا یہ اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام ہے بات پہنچا دینا۔ اچھا اب راستہ نبی نے بتا دیا، اب دوسرا مرحلہ ہے، نبی کے بتانے پر آدمی راستے پر آ جائے ایسا نہیں ہوتا ہے، نبی کا کام صرف راستہ دکھانا ہوتا ہے۔ جب تک اللہ توفیق نہ دے راستہ بتانے کے بعد بھی اس راستے پر کوئی نہیں آتا، جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ
قال لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينك فانزل الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الایمان میں لائے اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس جب وہ مرض الموت میں تھے کہ اب دنیا سے جائیں تب دنیا سے جائیں، بالکل قریب المرگ تھے، وہ آ کر سرہانے بیٹھ گئے. چچا کو دیکھو، اپنے بھتیجے سے بڑی محبت ہے، بڑی بڑی دشمنیاں مول لی ہیں ابو طالب نے نبی کے لیے، اور بھتیجے کو بھی نبی اپنے چچا سے بڑی محبت ہے. نبی بھی ابو طالب سے بڑی محبت کر رہے جی، اور چچا بھی اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کر رہا ہے. اب سرہانے آئے کہ چچا محترم قال لعمه، اپنے چچا سے، امی انکل چچا سے کہا قل لا الہ الا اللہ، آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے دل سے. اشہد لک بہا یوم القیامہ، اس کلمے کی وجہ سے، اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے میں آپ کی گواہی دوں گا. نقطہ یہ ملا، اگر توحید لے کر نہیں گیا ہے تو نبی اس کی سفارش نہیں کرے گا. صاف بات جی، نبی کی سفارش کے دائرے میں نہیں آئے گا کوئی اگر توحید لے کر نہیں گیا. لکھ لو، توحید اتنی قیمتی چیز ہے اور اتنا گرم آیا ہے جی. آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا اور آپ بخش دیے جائیں گے. چچا کا جواب دیکھو، قال میرے بچے لولا ان تعیرنی قریش یقولون، اگر قریش کے تانوں کا ڈر نہ ہوتا کہ دیکھو ابو طالب موت کے ڈر سے کوئی مان لے آئے، میرے بچے اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ قریش کے لوگ تانا دیں گے تو عیرنی آر دلائیں گے، ارے انما حملہ علی ذلک الجزع، کہ موت کی گھبراہٹ نے اس کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا ہے. میرے بچے مجھے نار پسند ہے، آر پسند ہے. کیسے لوگ ہوتے تھے، اللہ حیرت ہوتی. ابھی شیخ نے غیرت کے اوپر بات کی، یہ دیکھیے، مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں. اتنے سخت ہوا کرتے ہیں. میرے بچے اگر ایسا نہ ہوتا کہ قریش مجھے تانا دیتے کہ موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے ابو طالب ایمان لے آیا ہے تو لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. نقطہ یہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک توحید ہے. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی؟ لکھو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک توحید ہے. ہم کو مل گئی ہے. لا قررت بہا عینک، میرے بچے میں اس توحید کی وجہ سے، میں یہ توحید کا کلمہ کہہ کر کے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. نقطہ یہ ملا کہ توحید کلمہ لا الہ الا اللہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. توحید یہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور وہ ایمان نہیں لائے، اپنے باپ دادا کے دین پہ مر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، آپ بڑے آزردہ ہوئے، آزردہ خاطر ہوئے. تسلی کے لیے آیت اتری، فانزل اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کریں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے. آپ کا کام ہے راستہ دکھا دینا، توفیق دے کر کے اس راستے پر لانا. یہ میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں. وہ جو دعویٰ ہے میرا کہ جب تک اللہ توفیق نہ دے نبی کے راستہ دکھانے کے بعد بھی کسی کو ہدایت نہیں ملتی ہے. لہذا جس کو ہدایت مل گئی اللہ کا فضل خاص ہے اس کے اوپر. یہ دلیل مسلم شریف کی اس روایت سے ماخوذ ہے. اچھا اب ہے راستے پر آ گیا.
اللہ نے توفیق دی، اب راستے پر آ گیا. دیکھو اسٹیپ دیکھیں آپ. نبی کا کام ہے راستہ دکھا دیا، اللہ کی توفیق ہوئی راستے پر آ گیا. کبھی بھی اس راستے پر سے اتر سکتا ہے. جی ضروری نہیں کہ اس راستے پر چلتا رہے. دلیل یہ حدیث پاک. وان ہشام بن عروہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. فقال له ام سلمة رضی اللہ تعالی عنها ما اکثر ما تقول یا مقلب القلوب. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها. جامع معمر ابن راشد. یہ حدیث اور بھی کئی جگہوں پر ہے، میں نے معمر ابن راشد کنسلٹ کی تو یہ روایت سامنے آئی، جامع میں ہے ان کے. جی تو ہشام ابن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں جو صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، یہ دعا کرتے رہتے تھے. کیا؟ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو دین کے اوپر جما دے، دین کے اوپر جما دے. حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اکثر یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں، کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیر دینے والے. دل ادھر ہے، ایسے پھیر دے. آپ یہ دعا بہت پڑھتے ہیں، اے دلوں کے التقلیب تغییر الشیء من حال الى حال اخرى، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف کسی چیز کا پلٹ دینا، دیٹ از کالڈ تقلیب. تو اب آپ یا مقلب القلوب اکثر کہتے ہیں، اے دلوں کے پلٹنے والے. کیوں اتنا زیادہ کہتے ہیں آپ؟ ما اکثر ما تقول، اکثر آپ کہتے ہیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جواباً آپ نے فرمایا، ام سلمہ سنو، ان کی بیوی یہ پوچھ رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. ایسے 2 انگلیوں کے درمیان، 2 انگلیوں کے درمیان، 2 بین اصبعین من اصابع. اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، لیکن ہم مجسمہ کی طرح یہ نہیں کہتے مخلوق کی طرح. پتہ نہیں کیسی کیفیت مجہول ہے، والکیف مجہول. ہم معنی بھی جانتے ہیں جی، لیکن کیفیت ہم مجہول مانتے ہیں جی، پتہ نہیں کیسی، لیکن انگلیاں ہیں. تو اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یقلبها، دل کو پلٹ دیتا ہے. ایک تو یہ ہے. تو دل انسانوں کے جب اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے تو آپ راستے کے اوپر چل رہے، کبھی بھی پلٹ سکتا ہے. ایک معاملہ تو یہ ہے، اور دوسرا معاملہ اسی راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. ابھی اس سے قبل کہ ہم اس طرف آئیں، ایک مقدمہ ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ یہ راستہ ایک ہی ہے. یہاں کتنے راستے لوگوں نے بتا رکھے، یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ راستہ ایک ہی ہے، لیکن لوگوں کو پھنسا رکھا ہے. اتنے راستے ہیں، یہ فلاں کا راستہ، یہ فلاں کا راستہ، یہ فلاں کا راستہ ہے، لیکن اس بدماش کو اچھی طرح معلوم ہے کہ راستہ ایک ہی ہے. راستہ ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے. تو مقدمہ ہم یہ آپ کے سامنے رکھیں کہ جب آدمی صراط مستقیم پر آ گیا، فَلِمَاذَا نَطْلُبُ الْهِدَایَةَ كُلَّ يَوْمٍ، تو ہم ہدایت کو بار بار 24 گھنٹے میں کم سے کم فرض جو نمازیں ہیں 17 بار یہ دعا مانگتے ہیں. ہدایت نہیں ملی؟ ارے بھائی مل گئی نا، تو صراط مستقیم پر آ گیا نا، اب بار بار کیوں کہہ رہا ہے ہدایت چاہیے، ہدایت چاہیے، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت تو مل گئی نا، راستے پر تو آ گیا، راستے پر تو آ گیا، پھر بار بار کیوں مانگ رہا ہے؟ جواب اس کا یہی ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے دل ہر آدمی کا، جب چاہے تو پھیر دے، اور دوسرے شیطان اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے. دلیل یہ آیت قرآنیہ. شیطان نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون. خطا دونوں سے ہوئی، آدم سے بھی اور شیطان سے.
ایک سے کہا گیا تھا کر، نہیں کیا، اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر، کر لیا. غلطی دونوں سے ہوئی. لیکن کسی سے یہ کہا جائے کہ کر اور نہ کرے، یہ بڑا گناہ ہے اس سے کہ کہا جائے کہ نہ کرو، کر لیا. نہیں سمجھے؟ کہا جائے کہ کر، نہیں کیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور کہا جائے کہ نہ کر، کر لیا، یہ اس سے چھوٹا ہے، چھوٹا گناہ ہے اس سے. اب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، ابا، انکار کر دیا، نہیں کرتا، نہیں کرتا. دیکھو حکم تھا، امر تھا، وہاں امر حکم تھا، ابا انکار کر دیا اس نے. اور آدم سے کہا گیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا. اب دیکھو جنت کی تمام نعمتیں موجود ہیں، جو چاہے کھا سکتے ہیں، جہاں چاہے جا سکتے ہیں. لیکن شیطان دیکھو گھما پھرا کر کے حرام کے اتنے تمام وسیع امکانات اور وسیع جو چیزیں ہیں وہاں سے ان کی توجہ ہٹا کر کے ایک ہی حرام ہے اس کی طرف لے جا رہا ہے، اور لے گیا. اور کیسے کیسے بہانے اس نے کیے ہوئے ہیں، کیسے کیسے اس نے ورغلایا ہے. وہ قرآن حکیم کی آیتیں دیکھو تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ حضرت آدم بیٹھے کیسے، اس شیطان نے کیسے کیسے حربے اپنائے، کیسے کیسے داؤ پیچ اپنائے پہلوانوں کے پٹکنے کے لیے، اور پٹک دیا. اللہ نے فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے سے اس نے شیشے میں اتار لیا، اتر گئے. اور جیسے اترے ننگے کر دیے گئے. کھلے بہشتی جو تھا ان کے بدن کے اوپر اتر گیا. اس کا مطلب حرام کام کا ارتکاب کرنے والا ننگا ہو جاتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے، ننگا ہو، ننگے ہو گئے. تو ایک تو یہ شیطان جو ہے یہ اس راستے پر ہے. آدم سے خطا ہوئی، انہوں نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بتایا گیا کہ آدمیت یہ ہے، انسانیت یہ ہے کہ آدمی غلطی کرے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹے اور اپنی غلطی کی معافی مانگے. تو غلطی پر جمع نہ رہے، اصرار نہ کرے، غلطی سے توبہ کر لے، یہ ہے انسانیت. اور غلطی کرنے کے بعد غلطیوں پر جمع رہے، یہ ہے شیطانیت. گویا کسی کہنے والے نے بڑا اچھا کہا کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے، سرکشی قابل معافی نہیں. تو آدم سے غلطی ہوئی، معاف کر دیے گئے. شیطان سے سرکشی سرزد ہوئی، معاف نہیں کیا گیا. اب دونوں نے دعا مانگی اور ربوبیت کا حوالہ دے کر ربنا، کون بولا؟ آدم اور حوا، دونوں. دعا قبول ہو گئی، معاف کر دیے گئے. اس نے دیکھا ارے غلطی کی انہوں نے، اور ربوبیت کا حوالہ دے کر کے یہ بخش دیے گئے. اس نے بھی دعا کی قال رب انظرنی. انہوں نے بغیر وسیلے کی دعا مانگی، یہ بھی بغیر وسیلے کے مانگ رہا ہے، اور پوری دنیا کو لگا رکھا ہے کہ بغیر وسیلے کے اللہ نہیں سنتا ہے. یہ کیسا ہے بھائی، کیسی مخلوق ہے یہ؟ اللہ اکبر. یہ کہہ رہا ہے قال رب انظرنی، میرے رب مجھے مہلت دے قیامت تک. کس لیے؟ یہ جس کی وجہ سے مجھے راندے درگاہ کیا گیا ہے، اس کو میں چھوڑنے والا نہیں، اور اس کی جتنی ضروریت ہے قیامت تک آنے والی، اس میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو اس راستے سے ہٹا دوں گا. جی وہ بیٹھا ہوا اسی راستے پر. اچھا اب کہا، رب نے فرمایا ٹھیک ہے، قال انک من المنظرین، مہلت دی گئی قیامت تک کے لیے. اب کہہ رہا ہے دیکھو قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. میرے رب تو نے اس آدمی کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا. دیکھو گناہ کرنے کے بعد تقدیر کا حوالہ دینا یہ شیطان کا کام ہے. کوئی کہے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بولے میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اچھا، گویا گناہ پر تقدیر کا حوالہ یہ شیطان کا کام ہے. کہا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں اب چھوڑنے والا نہیں ہوں. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ. اب بیٹھا کیوں بھائی؟ کھڑا کیوں نہیں؟ کھڑا کیوں نہیں؟ راستے پر کھڑا کیوں نہیں؟ تاکہ دور سے اس کو دیکھ کر کے وہاں سے کوئی بھاگ نہ جائے کہ شیطان کھڑا ہے. یہ چپے سے بیٹھا ہوا ہے، اچانک کھڑا ہو جاتا، آ بیٹا پکڑ کر کے تجھے باہر پھینکتا ہوں. تو لاقعدن لهم، گھات لگائے بیٹھا ہے، کھڑا ہے نہیں. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. کائے کے لیے؟
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں. اب حملہ تو چوطرفہ ہے، ہمیں کتنا محتاط ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر. تو یہ بیٹھا ہوا ہے وہاں. اسی وجہ سے ہم دعا کریں بار بار، رب تعالیٰ راستے پر آ گئے تیری توفیق سے. اب یہ جو شیطان دشمن بیٹھا ہوا ہے کہیں راستے سے اتار نہ دے، اس لیے کہ آدمی بھٹک. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم. آدمی کبھی بھی منحرف ہو سکتا ہے، اور جیسے وہ منحرف ہوگا اللہ اس کو ہٹا دے گا راستے پر. جی، نبی کا کام راستہ دکھا دینا. مضبوطی سے ذہن میں رکھو، جب تک اللہ توفیق نہ دے رسول کے راستہ دکھانے کے بعد بھی راستے پر نہیں آ سکتا. بہت سارے لوگوں کو، ابو جہل کو بتایا نہیں مانا، وہ بہت سارے لوگ نہیں مانے. توفیق ملی، راستے پر آ گئے. اب راستے پر آ جانے کے بعد بار بار ہم دعا مانگ رہے. فلیما نطلب الہدایۃ کل یوم. ہر دن ہم ہدایت کیوں مانگ رہے بھائی؟ اس وجہ سے کہ نبی نے فرمایا کہ ثبات قدمی اور ثبات قلبی ضروری ہے اس راستے پر، اس لیے کہ شیطان اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے، کبھی بھی ہٹا سکتا ہے. اچھا، ایک باریک نکتہ وہ ذہن میں رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیا. دلیل مزہ آتا ہے جب ہر بات پر دلیل دی جائے. جی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قرآن حکیم کی قسم، اللہ اپنے کلام کی قسم کھا رہا ہے. کتنا باضبط کلام ہے، اندازہ لگائیے آپ. میرے رونگٹے کھڑے. یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم. انک لمن المرسلین، جتنے رسول گزرے وہ رسولوں میں سے آپ بھی ایک رسول ہیں، اور آپ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. جی، تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ لا کر کے کھڑا کر دیا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ الیس کان مہتدیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یاب نہیں تھے کیا؟ وہ بھی تو وہ دعا پڑھ رہے کیا؟ وہ بھی تو پڑھ رہے اہدنا الصراط المستقیم. نبی بھی تو پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ، نبی بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک ہوتا ہے ہدایت کے اوپر جمے رہنا، اور ایک ہوتا ہے ہدایت میں زیادتی ہونا، بڑھتے رہنا. دلیل یہ آیت کریمہ، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ہدایت میں زیادتی ہوتی ہے. میرے رب جتنے قدم میں رکھوں ہر قدم پر میری ہدایت فرما. تو نبی جب کہے اہدنا الصراط المستقیم تو مطلب یہ ہوگا کہ قدم قدم پر میری ہدایت میں زیادتی عطا فرما. یہ مفہوم ہے اس کا مطلب ہے نہیں لیس کان مہتدیا. یہ تو اہدنا الصراط المستقیم. جی چاہتا ہے، بچوں کو ہٹاؤ. جی چاہتا ہے ایک اور روایت اس کے تائید میں پیش کر دوں. یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر لائے. حدیث اس طرح، وعن عبداللہ بن سرجیسا، غیر منصرف ہے تو سرجس نام رکھو لڑکوں کا اچھا ہے. ایک ہے سرجس، سر سین رے جیم سین، سرجس یونیک نام ہے، شاید مالیگاؤں میں نہیں ہوگا کسی کا نام سرجس. جی یہ جو صحابی ہیں جی، یہ ان کے والد کا نام ہے. وعن عبداللہ بن سرجیسا قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر یتعوذ من واساء السفر وکآبۃ المنقلب والحور بعد القور ودعوۃ المظلوم وسوء المنظر فی الاہل والمال. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الایمان میں لائے. دیکھو حدیث بھی بہت زبردست ہے. دیکھیں راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے، اذا سافر، جب سفر فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، پناہ مانگتے. کن کن چیزوں سے؟ یہ تو
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے، تو کن کن چیزوں سے پناہ لیتے تھے؟ یتعوذ من واساء السفر، سفر کی تکلیفوں سے، سفر کی مشقتوں سے، سفر کی صعوبتوں سے، سفر کی دشواریوں سے۔ اب کتنے ترجمے چاہیے جی؟ تو سفر میں مشقت نہ ہو میرے رب، تکان نہ ہو جی، تو سفر کی تکان سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آج کل کے سفر تو بہت آسان ہے، فلائٹ پکڑے سیدھے وہاں چلے گئے، گاڑی پکڑے ادھر سے چلے گئے۔ پہلے تو ریگستانوں میں اونٹوں کے ذریعے سفر ہوتا تھا، گھوڑوں کے ذریعے سفر ہوتا تھا۔ دا اسکائی از شاورنگ فائر، یعنی آسمان جو ہے آگ برسا رہا ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں جی، سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ تو سفر کی دشواریوں سے، مشقتوں سے محفوظ رہو۔ اچھا اب دیکھو اگلا، وہ کآبۃ المنقلب، منقلب کہتے ہیں واپسی کو، پلٹنا، واپسی کے غم سے۔ مل فرق بین الحزن والکآبہ، ایک ہوتا ہے غم حزن اور ایک ہوتا ہے کآبہ۔ حزن کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور کآبہ کا تعلق چہرے سے ہوتا ہے جسے، ہاں ایسا غم جو چہرے سے ظاہر ہوتا ہے جی، چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کلیلہ دمنہ ہم لوگوں نے پڑھایا ادب میں نے تو شیخ عبد الوحید رحمانی رحمہ اللہ سے بنارس میں پڑھایا جامعہ سلفیہ میں، تو وہ آتا ہے پوچھتا ہے، غالباً دمنہ پوچھتا ہے یا کلیلہ پوچھتا ہے دمنہ سے، کیا مالی اراکا مکتئبا حزینا، یہ دیکھو کآبہ بھی ہے اور حزن بھی ہے، دونوں مکتئبا حزینا۔ تو ایک ہوتا ہے کآبہ جیسے یہاں حدیث میں، اور ایک ہوتا ہے حزن، اللہم انی اعوذ بک من الحزن۔ تو مل فرق بین الحزن والکآبہ، حزن کا تعلق قلب سے اور کآبہ کا تعلق تظہر علی الجسم، تظہر علی الوجہ، جسم کے اوپر جو غم ظاہر ہو۔ میرے رب واپسی کا غم مجھے مت عطا کرنا، یعنی سفر میں ایسی کوئی چیز لاحق ہو جائے جس سے آدمی کو غم لاحق ہو جائے اور اس غم کے اثرات اس کے چہرے کے اوپر ہوں، اس کو کہتے ہیں کآبۃ المنقلب، واپسی کا غم۔ اور تیسرے والحور بعد الکور، نعمت ملنے کے بعد نعمت چھن جانا، ہدایت ملنے کے بعد ضلالت کے راستے پر لگ جانا جی، یہ میں استدلال کرنا چاہ رہا ہوں اس حدیث پاک سے۔ ہور کس کہتے ہیں؟ ہور پگڑی دیکھو، ارے بڑی بڑی پگڑیاں دیکھیں آپ لوگ، مجھ سے بھی کہتے ہیں شیخ ذرا پگڑی وگڑی باندھو، باندھتا ہوں ایک دفعہ انشاءاللہ، جمعہ پڑھاتے ہو لپیٹتا ہوں جی۔ تو پگڑی باندھ لی گئی، اب یہ کور ہے، یہ کور ہے، یہ پگڑی باندھ لی گئی، پکا باندھ لے، یہ ہے کور۔ اور اگر پگڑی باندھنے کے بعد کھول لی جائے تو یہ ہے ہور۔ ہور کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، قرآن حکیم میں انہ ظن ان لن یحور، یحور یرجع، تو پگڑی بندھ گئی، یہ ہوا کور۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں ہے کہ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ تکویر، یہ دھوبی کی جو گٹھری ہوتی ہے اس کو کہتے کارا، کارتن، جیسے وہ جو گٹھری ہوتی ہے، گٹھری بچھا دیتا ہے، بھیا کتنا ہے کپڑا لاؤ، اب وہ لا کر کے کپڑا اس گٹھری میں رکھ رہے، اب تمام کپڑے جب گھر کے گٹھری میں رکھ دیے گئے تو اس گٹھری کو وہ لپیٹ دیتا، اب کپڑے دکھ نہیں رہے۔ ایسے ہی قرآن حکیم بولتا ہے سورج جو نظر آ رہا ہے اپنی تمام تابانیوں کے ساتھ، اپنی تمام ضیا پاشیوں کے ساتھ اسے لپیٹ دیا جائے گا، جیسے دھوبی گھر کے تمام کپڑوں میں اپنی چادر میں لپیٹ لیتا ہے اور جو کپڑے ہوتے وہ دکھائی نہیں دیتے، سورج دکھائی نہیں دیتے۔ یہ قرآن حکیم، اللہ اکبر، کائنات میں ایسا کلام نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ میں بولتا ہوں اللہ کا کلام خود دلیل ہے اس کے وجود پر۔ کوئی کہہ سکتا ہے میرا کلام ہے، یہ کوئی سائنسداں بولے، دنیا کا کوئی عالم بولے میرا کلام ہے، لیکن کلام تو موجود ہے نا۔ فمن المتکلم، متکلم کدھر گیا؟ گویا کہ کلام موجود ہے تو متکلم ہونا چاہیے، اور کسی کا دعویٰ نہیں یہ میرا کلام، کسی کا دعویٰ نہیں میرا کلام۔ فل کلام یدل علی المتکلم، کلام خود دلیل ہے کہ متکلم موجود ہے، یہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی۔ ورنہ یہ جو بکواس کر رہے ہیں آئیتھیسٹ لوگ، ان کا سب سے بڑا کام کیا ہونا چاہیے؟ بکواس کرنے کی وجہ قرآن جیسی ایک سورہ بنا کر کے لے آتے، بات ختم ہو جاتی نا، ہم لوگ مان لیتے ایسا ویسا موضوع سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، موضوع سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، یہ ان کی بے بسی بے چارگی جی۔
تو اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقتوں سے اور واپسی کے غم سے اور الحور بعد القور النقصان بعد الزیادہ من الطاعۃ الی المعصیہ. آدمی اطاعت کے اوپر چل رہا ہے اور وہ پھر جائے اللہ کی نافرمانی کی طرف. صراط مستقیم پر چل رہا ہے, کور ہے, ہور نہیں ہونا چاہیے, ہور نہیں ہونا چاہیے. جیسا پگڑی بدی میں کھل نہ جائے ایسے ہی نعمت مل گئی, نعمت ہدایت, اے میرے رب اس راستے پر جمائے رکھنا, اس راستے سے ہٹا نہیں. ہذا معنی الحور والکور. جی وہ دعوت المظلوم, اور مظلوم کی بد دعا سے آدمی کو بچنا چاہیے. کسی بیٹے نے پوچھا اپنی ماں سے, مما میرے لیے کوئی نصیحت؟ کہا کہ نصیحت میں بولتی ہوں, ایسی کوئی حرکت نہ کرنا کہ کوئی تیری شکایت تیرے رب سے کرے. یہاں آدمی پولیس سے شکایت کرتا ہے, یہاں شکایت کرتا ہے, بچ جاتا ہے. لیکن اگر رب کی حضور میں شکایت ڈال دی گئی, سوال ہی نہیں کہ بچ سکے آدمی. لکھ لو, لکھو, ودعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو. کسی نے اگر تمہاری شکایت رب تعالیٰ سے کر دی, کٹورا لے لو گے بھیک کا. بہت سارے لوگ بھکاری بن چکے ہیں, بڑے بڑے لوم والے تھے, بھیک مانگ رہے ہیں جی اپنی بدماشیوں کی وجہ سے. جی ودعوت المظلوم. اچھا اس کے بعد فرمائے وسوء المنظر فی الاہل والمال. کتنی پیاری دعا ہے. میرے رب اہل و عیال میں کوئی بری چیز نہ دکھائی دے. بچہ بیمار ہے, تڑپ رہا ہے, باپ پریشان ہے, ماں پریشان ہے, گھر والے پریشان ہیں, تو دیکھ کر کے آدمی پریشان ہو جائے بچے. میرے رب ایسا منظر نہ دکھانا. اور مال میں کوئی بری چیز نہ دیکھنے کو ملے کہ مال دیا تھا نقصان ہو گیا. یہ ہے سوء المنظر فی الاہل والمال. ہمیں استدلال صرف اتنا کرنا تھا, الحور بعد القور النقصان بعد الزیادہ من من الطاعۃ الی المعصیہ من النعمہ. اللہ تبارک تعالی نعمت عطا کرے, آدمی کے ہاتھ سے وہ نعمت نکل جائے. تو صراط مستقیم سب سے بڑی نعمت. اس نعمت کے مل جانے کے بعد آدمی برابر دعا کرتے رہے, میرے رب یہ نعمت مت چھیننا. تو ایسی حرکت نہ کرنا بھائی, ایسی حرکت مت کرنا. کتنی کتنی نعمتیں دی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. اب رمضان آ رہا ہے, نعمت ہے بہت بڑی. 4-5 دن دکھائی دیں گے جیسے برسات کے میڈک ہوتے ہیں, ایسے مسجدوں میں دکھائی دیں گے. سفید کرتا, سفید پاجامہ, ٹوپی اور خوشبو. 5 دن کے بعد سب غائب ہے. پھر چاروں طرف وہ کوئی ادھر تل رہا ہے, کوئی ادھر, ارے بس تمام طرف بس خوشبوئیں آ رہی ہیں. تل رہا, کوئی مرغی تل رہا ہے, کوئی بکرے تل رہا ہے, اور کماؤ کماؤ. ہمیں شرم نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے پیٹ بھر رہے ہو تم, نعمت کی قدر نہیں ہو پا رہی ہے. میں شرم نہیں آتی. کیا لے جاؤ گے دنیا سے؟ کتنے لوگ ہیں ہزاروں کروڑوں کے مالک, وہ دیکھو بیچارہ کہاں کے اچانک پتا نہیں کیا ہوا, جو ہے ہیلی کاپٹر کے اندر چارٹرڈ پلین تھا, وہ راک میں تبدیل ہو گئے. زندگی کا سب سے ان گارنٹی چیز زندگی ہے, کچھ لے کر جاتا نہیں آدمی. یہ میرا ہے, دس از مائن, دس از مائن. کچھ نہیں ہے آدمی کا, کچھ بھی نہیں ہے آدمی کا. سدھر جاؤ. ہاں سدھر. خریداری ابھی سے چالو کیا, ان کو دیکھ کر کے ترس آتا ہے, یہ کیسے لوگ ہیں یہ مسلمان. تو سدھر جاؤ اور مسلمان بن جاؤ. لکھو یہ میں کہہ رہا ہوں, سدھر جاؤ, مسلمان بن جاؤ اور صراط مستقیم پر آ جاؤ. ہٹے ہوئے ہو سب صراط مستقیم سے. تو یہ ہوا ہدایت کا مطلب. اب ہم کتنا ٹائم ہے حافظ جی؟ 4 منٹ اور ہے. ہاں تو اب چاہیے الصراط المستقیم کسے بولتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ صراط الذین انعمت علیہم کسے کہتے ہیں. ایک علمی چیز ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور ہدایت کی جو نعمت عطا فرمائی ہے, ہدایت کی اس نعمت سے ہمیں جو ہے اس پر ثابت قدم رکھے اور زندگی پر اس پر ثابت قدم رکھے. راہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو مولویوں کو خالی آپ کو جنت میں بھیجنا ہے, آپ کو نہیں جانا ہے. آپ بھی غور کرو گا بس. جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.